شاید آپ کے ساتھ بھی یہ اتفاق پیش آیا ہو کہ جب آپ نے گھر کا پرانا قالین تبدیل کرنا چاہا ہو، آپ بازار گئے ہوں گے اور وہاں آپ کو معلوم ہوا کہ قالین کی قیمت میں پہلے کی نسبت بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اب موجودہ رقم کے ساتھ نیا قالین نہیں خرید سکتے۔ آپ نے ضرور سوچا ہوگا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آپ کو ذرا ماضی میں جانا ہوگا۔ اس شہر کے لوگ خریداری کے لیے سونے چاندی کے سکوں سے استفادہ کرتے تھے۔ سکوں کا وزن برابر رہے اور وہ ایک جیسے ہوں، اس کے لیے لوگوں نے سکے بنانے کا کام شہر کے مشہور سونار کے سپرد کر دیا۔ سونار نے سکوں کی حفاظت کرنے کی خاطر ایک بڑی تجوری بنائی۔ لوگ جو کہ سونار پر اعتماد کرتے تھے اپنے سکے سونار کے پاس جمع کرواتے تاکہ وہ ان کی حفاظت کرے۔ سونار سکوں کے بدلے میں انہیں ایک رسید دیا کرتا تھا جو سکوں کی تعداد کو بتایا کرتی تھی۔ لوگ اس رسید کی بنا پر جب بھی چاہتے اپنے سکے واپس لے سکتے تھے۔ معاملات میں کم وزن اور سہولت کی خاطر سکوں کے بجائے رسید کے استعمال کو ترجیح دی جانے لگی۔ پھر لوگ سکے واپس لینے کے لیے سونار کے پاس کم ہی جایا کرتے تھے۔ سونار نے جب دیکھا کہ لوگوں کے درمیان رسیدوں کا اعتبار زیادہ ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کے اعتماد سے غلط استفادہ کرتے ہوئے اس نے ایسی رسیدیں چھاپنا شروع کر دیں کہ جن کی عوض تجوری میں سکے موجود نہ تھے۔ عوض کے بغیر رسیدوں کے نتائج کیا ہو سکتے تھے؟ اجازت دیں کہ اس سوال کا جواب ایک مثال سے واضح کریں۔ اگر ان ڈبوں کو معاشرے میں موجود چیزیں تصور کریں اور سونے چاندی کے کل سکے بھی ان ڈبوں کے برابر ہوں، تو پھر ان میں سے کوئی سا بھی ایک ڈبہ خریدنے کے لیے ہمیں ایک سکے کی ضرورت ہوگی۔ چونکہ آہستہ آہستہ سکے کی جگہ رسید نے لے لی تھی، لہذا ہر ڈبے خریدنے کے لیے ہمیں ایک رسید کی ضرورت تھی۔ یہاں تک سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، لیکن سکوں اور رسید کے مابین ایک اہم فرق آ گیا تھا۔ سکے بنانے کے لیے سونا ضروری ہے کہ جس کی مقدار محدود ہے، جبکہ رسید چھاپنے کے لیے صرف کاغذ اور سیاہی کی ضرورت تھی اور ان کے ساتھ لاتعداد رسیدیں شائع کی جا سکتی تھیں۔ سونار اس بات کو بھانپ چکا تھا۔ رسیدوں کی تعداد میں ہر روز اضافہ کرتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کے ہاتھ میں رسیدیں زیادہ ہوتی جا رہی تھیں، جس کی بنا پر ہر ڈبہ زیادہ رسیدوں کے ساتھ خرید و فروخت ہونے لگا تھا۔ عملی طور پر ڈبوں کی قیمت مسلسل بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ آج اسے افراط زر کہتے ہیں۔ سونار نے بازار میں بغیر عوض کے رسیدوں کو پھیلا دیا اور دن بدن دولت مند تر ہوتا گیا۔ وہ غیر حقیقی رسیدوں کے ساتھ حقیقی چیزیں جیسے زمین، گھر اور اس قسم کی چیزیں لوگوں سے خرید رہا تھا۔ جیسے جیسے لوگ اپنی قیمتی چیزوں کو بیچ رہے تھے، سونار کی بے قیمت رسیدیں بازار میں زیادہ ہو رہی تھیں۔ صرف یہی نقصان نہ تھا جو لوگوں کو ہو رہا تھا، بغیر عوض کے پھیلنے والی رسیدوں سے اگر لوگ وہی چیزیں دوبارہ خریدنا چاہتے تھے تو مہنگی ملتی تھیں۔ وہی مسئلہ جو قالین خریدتے وقت آپ کو پیش آیا تھا، آج ان رسیدوں کا کردار کرنسی نوٹ ادا کر رہے ہیں۔ در حقیقت نوٹ وہی رسیدیں ہیں جو بینک لوگوں کو ان کی حقیقی چیزوں کے بدلے میں جاری کرتے ہیں، لیکن آج بغیر ڈپازٹ کے نوٹ جاری کرنے سے ان کی قدر کم ہو رہی ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو آج تمام ممالک میں درپیش ہے، جیسے کہ ایران میں مرکزی بینک کے مالی قانون کے مطابق 1000 تومان کے بدلے 108 گرام خالص سونے کا ذخیرہ ہونا چاہیے، جبکہ آج اس مقدار میں سونا خریدنے کے لیے 14 ملین تومان کے نوٹ ہونے چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ کرنسی نوٹوں کی قدر کم سے کم تر ہوئی ہے۔ دوسری طرف چونکہ سونے کی قدر ذاتی ہے، لہٰذا آج بھی اسی طرح باقی ہے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نوٹ یا ہر وہ چیز جسے نقدی کہتے ہیں کبھی بھی حقیقی پیسے کا اچھا جانشین نہیں ہو سکتی، یعنی سونے چاندی جیسا نہیں ہو سکتی۔ کرنسی نوٹ جو معاشرے میں افراط زر کی اصل وجہ ہے۔